اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم، مومنین گرامی قدر، جہاں تک میری آواز جاتی ہے آپ سب کو میری طرف سے ہدیہ سلام عرض ہے اور دعا گو ہیں خداوند کریم اس ماہ رحمت و برکت و مغفرت کی برکت سے ہمارے گناہیں معاف فرمائیں اور ہمیں مزید سے مزید پرخلوص عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، یا من سبقت رحمتہ غضبہ ہے، اور رحمانیت پوری اس دنیا کے رگ رگ میں، اس کائنات کے رگ رگ میں شامل ہے۔ اور نماز کا آغاز بھی ہم الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے اور اپنے بندوں کو اپنے رحمت میں جب شامل کرنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے اس رحمت کو اپنے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ کبھی کسی مہینے کو وسیلہ قرار دیتے ہیں جیسا ماہ رمضان ہے، کبھی کسی رات کو وسیلہ قرار دیتے ہیں رحمت پہنچانے کی جیسا شب قدر ہے، کبھی کوئی دن وسیلہ رحمت الہی اور برکت الہی بنتا ہے جیسا عید کے دن ہے، اور کبھی افراد اور ذات اور شخصیات وسیلہ بنتے ہیں جیسا اولیاء الہی ہیں، شہداء ہیں، ائمہ معصومین ہیں۔ کبھی جگہ کو وسیلہ بنایا ہے اللہ نے، بیت اللہ الحرام ہے، مسجد النبی ہے، ہر مسجد ہے، مشاہد مشرفہ معصومین ہے، یہاں اللہ کی فیوزات اور رحمتیں اور برکتیں زیادہ سے زیادہ انسان کو میسر آتی ہیں۔ پروردگار عالم نے خطاب اہل صیام و اہل قیام و اہل عبادت اہل خیر کے لیے یا ایھا الذین آمنوا سے کیا ہے، اور بہت عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں لاتعداد آیتیں ہیں جہاں شروع میں تو خطاب آمنو ہے، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن اس کے بعد ہر آمنو کے بعد ایک نئی ذمہ داری، ایک نیا حکم اور نئی ہوشیاری اور بیداری مومن کے گردن پہ ڈالی گئی ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ عقیدہ اور ایمان، یعنی عقیدہ جو ایمان سے ہے، ایمان اور عمل میں کتنا گہرا رابطہ ہے۔ جیسا ملاحظہ فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والے ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مومن ہو تو وسیلے کے ساتھ متقی بنو اور وسیلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مومن ہو تو حرام لقمے کی طرف نہیں جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات مما رزقناکم، حلال روزی سے مالا مال خدا نے کیا ہے وہ کھایا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدہ وفا کیا کرو، اگر کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو پورا کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اگر مومن ہو تو اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا کرو کہ تمہیں نئی حیات اور نئی زندگی تمہیں۔ اس طرح کی بہت ساری ہیں۔ آمنو ایک ہے، لیکن ہر آمنو کے سامنے ایک نئی ذمہ داری۔ لگتا ہے کہ کتنی ذمہ داریاں اللہ نے قرآن مجید کے توسط سے مومن کے اوپر ڈال دی ہیں کہ یہ سب ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن بجا لاتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ شب قدر ہے، ایک ماہ رمضان ہے۔ اس میں قرآن کو وسیلہ بنایا ہے ہمارے بخشش کے لیے، اور باب اللہ ہے، باب رحمت ہے قرآن، باب مغفرت ہے قرآن۔ ہر دروازے اللہ نے اس مہینے میں کھول دیے ہیں، اب بندے کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ عرض کروں کہ یہ شب قدر جو ہم سے گزر گئی، یہ مقدرات کی رات تھی، مطلع الفجر تک۔ انا ظنوا فی لیلۃ القدر، تقدیر کی رات۔ کیا مطلب تقدیر کی رات؟ آئندہ سال تک میرے قسمت میں کیا کیا پیش آنا ہے، موت و حیات و شہادت و عبادت و غربت و فقر و علم و حکمت و خدمت، یہ ساری چیزیں مقدر ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بس اللہ خود مقدر کرتا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے،
میری محنت کی وجہ سے میرے مقدر میں کیا ہوگا، میری سستی کی وجہ سے میرے مقدر میں، میری غفلت کی وجہ سے، میری عبادت کی وجہ سے انسان کو ہی سبب بنایا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں تمام رحمتیں اور برکتیں آ گئیں۔ تو بندے کو یوں دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار اگر آج میری مقدر آئندہ سال تک تو نے معین کرنا ہے تو اپنی محبت کو میرے لیے مقدر فرما۔ اگر میری مقدرات اور میری قسمت کو آج معین کرنا ہے تو تیری رضا اور تیرے قرب کو میرے لیے مقدر فرما۔ اگر آج میری مقدر فرمانا ہے تو مجھے وہ توفیق دے کہ میرے عمل سے میرا امام زمان مجھ سے خوشحال ہو جائے۔ اگر پروردگار مجھے میرے مقدرات آج آپ کے ہاتھ میں اور تو نے میرے لیے معین فرمانا ہے تو مجھے اہل توبہ، اہل علم، اہل عزت میں سے قرار دے۔ اگر یوں دعا اگر مانگے، بڑا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جو اس طرح کے مقدرات کو اللہ کے حضور سے طلب کر رہا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ شب قدر ہزاروں برکتیں چھوڑ کے جو جاتی ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے بعد تو شب قدر تو گئی، لیکن آیا یہ ایک رات تھی یا یعنی ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے؟ ہاں، اگر ہم کہیں کہ مہینے میں آتی ہے تو یہ ایک رات ہوگی، لیکن اس کی برکتیں اگر سینے میں آ جائیں تو ہر رات شب قدر ہوگی۔ اس لیے کہ شب قدر میں کیا ہوا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا۔ وہ گھر جس میں ہمیشہ قرآن تلاوت ہو، وہ منظر ہے، وہ مظاہر ہے، وہ نور ہے شب قدر کی۔ شب قدر میں عبادتیں ہوتی ہیں۔ وہ گھر جس میں ہمیشہ نماز تہجد ہو، مظہر ہے، وہ بھی شب قدر کی۔ شب قدر استغفار کی رات ہے۔ وہ گھر جس میں ہمیشہ استغفار کریں، وہی منظر ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے عطا کرنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے۔ بات ہے کہ مانگنے والے کے اوپر ہے۔ ہم اتنے کوتاہ نظر ہیں کہ بس اللہ سے خود کو طلب کرتے ہیں، خداوندہ مجھے روٹی دے، مجھے بیوی دے، بچے دے، میں جیت جاؤں، میں امیر بن جاؤں۔ یہ میں ہے، یہ نابالغی کی نشانی ہے۔ جہاں صرف اللہ سے اللہ کو طلب کرے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے میرے رب مجھے متقین کے امام قرار دے، اے میرے پروردگار مجھے اپنا قرب نصیب فرما۔ کیا یار ہم اس فرعون کی بیوی آسیہ کے برابر بھی نہیں ہے جو یوں دعا مانگتی ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ؟ نہیں کہتی ہے کہ مثلا مجھے دنیا میں گھر بنا کے دے، دولت بنا دے، کہ نہیں، عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں ایک گھر اپنے پاس، وہ بھی عندک اپنے جوار رحمت میں دے۔ جب اللہ سے اللہ کو طلب کیا جاتا ہے تو اللہ وہی اللہ قسیم النار والجنہ بنا دیتا ہے، وہی ساقی کوثر بنا دیتا ہے، وہی انسان کو شافع محشر بنا دیتا ہے۔ لیکن مانگنے والے میں اگر وہ ظرفیت ہو تو بشرطے کہ ایسا ہی ہے۔ لہٰذا یعنی ان ایام کو اور ان لیالی کی قدر و قیمت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نعمت ہاتھ سے نکلنے کے بعد انسان دوبارہ ہوش میں آ جاتا ہے، لیکن جب تک نعمت سامنے موجود ہے انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نعمتیں اللہ بار بار نہیں دیتا ہے، اور انسان محتاج ہے ہمیشہ رب ذوالجلال کی طرف۔ ہماری مکمل وجود محتاج ہے اللہ کی طرف۔ ہمارا پیدا ہونے میں بھی اللہ کی طرف محتاج ہے، اور دنیا سے جانے میں بھی اللہ کی طرف محتاج ہے، پیٹ پالنے کے لیے بھی اللہ کی طرف محتاج ہے، ہدایت کے لیے بھی اللہ کی طرف محتاج ہے۔ اس احتیاج کا اس انسان کو جب احساس ہوتا ہے وہی پرواز کا پر مار سکتا ہے۔ جس دن کسی انسان نے یہ کہا کہ میں کچھ ہوں، اس دن وہ سمجھ لیجئے کہ وہ پگھل کے ختم ہو جاتا ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور کائنات کے جو سب سے عظیم ہستی ہے وہ یہی فخر کرتے تھے کہ میں کسی فضیلت پہ فخر نہیں کرتا ہوں، میرے لیے فخر یہی ہے کہ اس غنی ذات کی طرف محتاج ہوں، اور اس سوچ نے محمد مصطفیٰ کو کائنات کا سردار بنا دیا ہے۔ ہزاروں درود و سلام ان کے ذات اقدس پر اور ان کے اہل بیت اطہار کے اوپر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔